अस्सलाम वालेकुम। मौलाना की कसूर में की गई तकरीर के बाद पाकिस्तान में एक भूचाल है। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के तमाम कुत्ते मौलाना फजल रहमान साहब पर भौंक रहे हैं। मौलाना साहब की जान को भी शदीद ख़तरात लाहिक हैं। कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। मौलाना ने माफ़ी मांगने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। इस व्लॉग में आपको मौलाना साहब की तकरीर का मैं वो हिस्सा सुनाऊंगा जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं सुनाया जा रहा। इस तकरीर का सियाक व सबाक क्या था वो भी आपको भी सुनाऊंगा, और ये भी आपको सुनवाऊंगा कि जहाँ कुछ कुत्ते मौलाना पर भौंक रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मौलाना के हक़ में भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा लंदन, और लंदन से एक कश्मीरी हमारे भाई जो हैं वो मौलाना के हवाले से क्या कहते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सुनवाऊंगा अली वज़ीर साहब ने, मोहसिन दावड़ साहब ने एक तकरीर की है, पश्तो में की है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी आपको सुनाऊं, साथ तर्जमा कर दूं, और साथ ही मैं मौलाना साहब की असल तकरीर उसके सियाक व सबाक के हवाले के साथ मौलाना साहब ने शहदा के बारे में जो कुछ कहा, उससे पहले क्या कहा, उसके बाद क्या कहा और क्यों कहा, इस सवाल का भी जवाब आपकी खिदमत में रखूँगा। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, मैं आपका अपना तारिक खान। सलाम कबूल कीजिए। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। शुरू में ही आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मेरे व्लॉग्स मामूल के जो यूट्यूबर्स होते हैं उनसे थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि ये वन मैन शो होता है, मैं होता हूँ और आप होते हैं। तो मैं जिस भी मौजू पर बात करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि पूरी मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ। बाकी अगर आपने सिर्फ 1 मिनट में, 2 मिनट में 5 करोड़ रुपए कमाने हैं तो फिर आपके लिए जावेद चौधरी का व्लॉग देखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर गलीज़ा फ़ारूकी को देखेंगे तो वो भी अच्छा होगा, या मंसूर अली ख़ान को देख लें। तो ये सारे 2-2 मिनट में आपको 10-10 करोड़ रुपया कमाने के नुस्खे बताते हैं। तो मैं माज़रत करूँगा, मेरे पास ये तो नहीं है। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी अर्ज़ किया था कि मैं मुंह पे अगर मास्क पहनता हूँ, तो मैंने जवाब दे दिया था इस सवाल का कि ख़वातीन पाकिस्तान में अपने हकूक़ के लिए तंजीमें बनाई हुई हैं, निकलती हैं, वो लिबास पूरा नहीं पहनती और वो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो भाई मैं अगर मास्क पहनता हूँ, मैं पर्दा करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ मेरे मुल्क की बच्चियाँ भी इसी तरह अपना मुंह छुपाएं तो बेहतर है। तो मैं एक शर्म हया रखने वाला नौजवान यूट्यूबर हूँ। तो इसलिए वक्ती तौर पर अगर मैं मुंह पे क्या कहते हैं मास्क पहनता हूँ, तो इस पे न जाएं, इस बात पे जाएं कि मैं क्या रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप मेरे शरीक सफ़र होंगे, आपको मज़ा आने वाला है। बढ़ते हैं जी आगे। अच्छा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आप मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। अच्छा, ये भी आपको अर्ज़ करूं कि आप जिस मौजू पर भी जानना चाहते हैं, मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखें। एक से बढ़कर आपको एक व्लॉग मिलेगा और हर व्लॉग में इंशाल्लाह सच मिलेगा। ये हमारे कश्मीरी भाई हैं, लंदन से बात कर रहे हैं मौलाना साहब की तकरीर पर। सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने फौजी जर्नलों को ये धमकी दी कि इंसान के पुत्र बन जाओ, और फौजी जर्नलों की धमकी में उन्होंने कहा कि तुम जो कहते हो हम शहीद होते हैं तो तुम इस चीज़ की तनख्वाह लेते हो। पाकिस्तानी आईएसआई के जर्नलों ने अपना कुत्ताखाना डाला, और कुत्ता मार जो ब्रिगेड है, यानी फ्री मुफ्त के सिपाही चाय पे भौंकते हैं आईएसआई के लिए। बलोचों को एंटी पाकिस्तान कहते हैं, पठानों को, पश्तूनों को एंटी पाकिस्तान, कश्मीरियों को एंटी पाकिस्तान, सिंधु को कहते हैं ये भी ये उन्हें भी कहते हैं एंटी पाकिस्तान। ये कुत्ता मार्का जितने भी नाम निखात जानवर आए हुए हैं आजकल मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, आईएसआई के हवलदार के कहने पे उठ, हमने तुम्हें कहा था रिश्ते में वो तुम्हारे बाप लगते हैं,
مولانا نے پہلی بار جو کمال کے سچ بولا، ہم برطانیہ سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مولانا یہ کہا ایران کے سینکڑوں جرنیل جنگ میں شہید ہو گئے، کبھی ایرانیوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں حکومت دو۔ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تمہیں میں حکومت دو؟ تم جو ہمارے والے ہو بیٹھ کے ہر کو یہ پوچھ رہے ہیں، تم جو صدر ہے وہ ایک مسخرہ ہے، کمیڈین ہے۔ یوکرین کی فوج نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہم شہید ہوئے ہمیں اقتدار دو، تو مولانا یہ کہا ہے جو فوجی جان دیتا ہے وہ تو ہمارا ہے، لیکن اس ایک فوجی کے جان دینے کے بعد جو 40 لاکھ ہم پال رہے ہیں تنخواہ دار پینشنر، یہ کیوں ایسا ہم تمہیں پالیں؟ مولانا اس کی بیوی کو لے کے آئے کہ ہاں جی اوم پور اب یہ بتائیے، یہ شرما جی کی جو بیوی ہے یہ پوچھتی ہے کہ میرا خاوند بارڈر میں شہید ہوا، تو ہوا یہ کیا نام تھا اس کا؟ نام مجھے اوم پوری کے کیا نام تھا، میرے خیال میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر انڈیا میں بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی، اوم پوری سے پوچھا گیا تو اس نے انڈین یہ ذرا سنیں کہ اوم پوری صاحب نے کہا کہ پاکستان انڈیا کو بات کرنی چاہیے، تو وہ جو تھا کت مارکا جو تھا وہ صحافی وہ چڑھ دوڑے، انہوں نے وہ فوراً ایک حوالدار ان کو کوئی یہاں بارڈر میں مر گیا تھا، اس کی بیوی کو لے کے آئے کہ ہاں جی اوم پور اب یہ بتائیے، یہ شرما جی کی جو بیوی ہے یہ پوچھتی ہے کہ میرا خاوند بارڈر میں شہید ہوا، آپ جواب دو۔ تو اس نے کہا شہید ہوا تنہا لیتا تھا۔ انڈیا کے کتورو نے، را کے جنٹو نے اوم پوری کی زندگی عذاب بنا دی۔ کیوں؟ کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ تنہا لیتا ہے؟ وہی رام زادگی تمہارے یہاں بھی آ گئی ہے، بھائی تنخواہ لیتا ہے، پوری دنیا میں تنخواہ لیتا ہے، جو بھی بھرتی ہوتا ہے وہ تنخواہ کے لیے بھرتی اس ہوتا لیے ہے، نہیں تنخواہ لیتا کہ میں جنگ کروں گا، وہ تنخواہ جو اسے سڑکیں ملتی صاف ہے، کرتے ہیں وہ یہ تنخواہ نہیں بات لیتا، الگ ہے تنخواہ اور نہ لینا، ان کو لیکن وہ شہید بھی ہوتا ہے، ملتی اس میں کوئی شک نہیں، تو اور فوجی شہید کو قابل 9 مہینے احترام ٹریننگ ہے۔ ملتی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ اس فوجی کا نہیں ہے، اس کی شہادت کو تو ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ روٹیاں 3 ٹائم دیکھیں شہید ہونے والا جو ہمارا بارڈر میں جو نوجوان ہے، خدا کی قسم یہ کیسے ممکن ہے؟ پورا پاکستان اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ جہاں بھی میرے علاقے میں بہت سی لاشیں آئی ہیں، اس سال کے دوران میں خود جنازوں پہ گیا ہوں، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی۔ ان لوگوں کے ساتھ جس قدر لوگ محبت کرتے ہیں، پورے گاؤں کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ جا کر اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اس صرف 8-10 فوجی آتے ہیں جو اس کو مرنے کے بعد دفن کر کے سلوٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر عوام کا ایک سمندر ہوتا ہے، 10,000 دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس شہید ہونے والے کو سلوٹ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں۔ کسی شہید کی قبر کے پاس سے گزریں تو خدا گواہ ہاتھ اٹھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بلکہ اس شہید نے تو جنت میں جانا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شہید جو ہے ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ اپنے لیے، اپنے گناہوں کے لیے اس کے جنازے پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان سے کون محبت نہیں کرتا؟ مسئلہ مولانا فضل الرحمان نے یہ نہیں کہا، ذرا آگے پیچھے سے سنو تو پھر پتہ چلے گا مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے۔ یہ تو تھا کشمیری نوجوان۔ اب یہ پشتوں میں تقریر کی ہے محسن داوڑ نے، اسے بھی غدار کہتے ہیں۔ میرے خیال میں تو بہت اچھا یہ نوجوان سیاستدان ہے، قومی اسمبلی کا ممبر بھی لاسٹ الیکشن اس دفعہ میرے خیال میں ہار گیا، بلکہ موجودہ اسمبلی میں بھی ہے۔ تو بڑا ناپ تول کے سلجھی ہوئی مہذبانہ طریقے سے وہ بات کرتا ہے۔ یہ پشتوں میں اس نے مولانا کی تقریر کے حوالے سے یہ کوئٹہ گیا ہے۔ اب کوئٹہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کون شہید ہوئے ہیں؟ پولیس کے لوگ زیارت میں اور فوج کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان شہیدوں کے ورثاء، ہم تو ان شہیدوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان شہیدوں کی لاشیں رکھ کے کوئٹہ میں ان کے ورثاء بنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شہید، اصل خرابی کہاں ہے؟ ان کو شہید کس نے کروایا؟ اور ان شہیدوں کو شہید وہ اس لیے ہوئے کہ ان کو اسلحہ نہیں دیا گیا، ان کی مدد کے لیے ہی نہیں گئے۔ ہمارے جو بڑے ہیں نا، کرنیل نہیں، جرنیل نہیں ہے، جن کے اعزاز میں میڈم نور جان یہ گانا، یہ میڈم نور جان میرے آ ڈھول سپائیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، یہ پتر ہٹاتے وکدے نے، یہ گانے عام فوجیوں، سپاہیوں، شہید ہونے والوں کے لیے نہیں گائے، جرنیلوں کے لیے بنائے۔ وہ کہتی ہے کرنیل نہیں جرنیل نہیں، میڈم کے گانے ہیں کرنیل نہیں جرنیل نہیں، یہ کرنیل اور جرنیل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی حدود میں رہو، عدالت عدلیہ اپنی حدود میں رہے،
الیکشن کمیشن کا کام ہے، دیکھیں میرے پاکستانیوں، الیکشن کمیشن کا آئینی کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا، الیکشن کے نتیجے میں جو جماعت پاکستان میں الیکشن جیت جائے اس کے اقتدار حوالے کرنا۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں، پاکستان میں الیکشن کمیشن نے ایسا ہی کیا 2024 کے انتخابات میں، جو الیکشن جیتے اقتدار انہیں ملا، وہ تو جیل میں قیدی نمبر 804 بنا۔ ایسا کیوں ہوا؟ الیکشن کمیشن اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کون ہے؟ ان قوت کو، جو قوت یہ کروا رہی ہے مولانا، اس قوت کے خلاف بات کی ہے۔ پاکستان میں عدلیہ اب کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ آخری عدالت تھی، سپریم کورٹ کے اختیارات بھی بالکل ختم کر دیے۔ حالانکہ قاضی یا جو آپ کا سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ بھی اس کے سامنے ان سے جواب طلبی کر سکتا تھا، اور جواب طلبی کی تاریخ میں ہے، جواب طلبی کی گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر جواب دیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی سپہ سالار تھا، جواب طلبی ہوئی، اور خالد بن ولید نے 10,000 درہم کا بھی حساب دینا پڑا کہ تیرے پاس یہ 10,000 درہم کہاں سے آئے۔ وہ سپہ سالار جس نے 104 جنگیں لڑیں، کبھی اللہ نے اسے شکست نہیں دی، جسم کا، اپنے جسم کا ایک اعزاز جو ہے زخمی کروایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، 104 جنگیں لڑیں۔ اس سپہ سالار کے پاس 10,000 درہم کا حساب لیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ سپہ سالار کو استثناء ہے، آصف زرداری کو استثناء ہے۔ اسی تقریر میں مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کی بات بھی کی کہ استثناء کیوں ہے۔ خالد بن ولید کو استثناء نہیں ہے، عاصم منیر کو استثناء ہے، کوئی گناہ کرے اسے معاف ہے۔ مولانا اس نظام کے خلاف بولا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ محسن تراوڑ نے کیا کہا ہے؟ دا سیاست اور دا نظریات و نبالا دلتا پدے پنڈال کے دا پختونخوا وطن اور دا بلوچستان دا سیاسی قیادت دلتا ناستے، دستا سداغ حمت، دستا سداغ جرات اور داغ استقامت برکت تے، اور بیا دا کریڈٹ پا زد سیاسی گوندونو دا دلتا چکم مشرطابه دا آغی تم ورکون چاگی دیر پسنجدگی سرا اور دیر پا اخلاص ذکر کیا پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومتوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی ریاست بطور ریاست اپنا وجود قائم رکھنے کا اخلاقی، آئینی اور سیاسی جواز کھو چکی۔ آپ بتائیں ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، بلوچستان میں حکومت کی ڈٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو یہ دہشت گردی کیوں ہے؟ آپ کا وزیر داخلہ اس قدر غیر سنجیدہ آدمی ہے کہ جعفر ایکسپریس میں شہید کون ہوئے تھے؟ ہمارے فوج کے بچے، ہمارے بچے شہید ہوئے تھے، تو یہ ان کی شہادتوں کا کہتے ہیں مولانا صاحب شہیدوں کی توہین کر رہا ہے۔ شہیدوں کی آپ دیکھیے توہین کس نے کی؟ پاکستان آرمی کے ہمارے بچے، ہمارے بہت سارے نوجوان شہید ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کس نے شہید کیے، کیسے شہید ہوئے؟ ان کو پکڑتے، ان کو سزا دیتے، عدالتوں میں لا کے سزا دیتے، جو بھی کرتے۔ آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے، آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے محسن نقوی، یہ تو مذاق کر رہا ہے کہ یہ کیسے چوکی مار ہم یہ کر لیں گے، یہاں وہ کر لیں گے۔ آرمی چیف آستینے چڑھا کر کہتا ہے ہم تمہیں ایسے کریں گے، ایسے کریں گے۔ آج تک
ہزاروں کے حساب سے بے گناہ ہمارے بچے، فوج والے، پولیس والے اور عام شہری، ان کی لاشیں گر چکی، لیکن وہ دہشت گرد ہمیں صرف ایک بات ہے جو بھی آتا ہے کہ یہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ انڈیا سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ سب سے جھوٹا بیانیہ ہے۔ بھائی آپ دوسروں پر مت الزام لگاؤ۔ انڈیا کا یہ، میں جس محلہ میں رہتا ہوں، میرا گھر ہے، میرے پڑوس میں مختلف دوست ہیں جو رہتے ہیں، مختلف برادری ہیں، مختلف قبائل کے لوگ ہیں، وہ رہتے ہیں، سارے جانتے ہیں میں کون ہوں۔ میرا بلکہ میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں، باقی جو ہیں یہاں پر جدون برادری کے لوگ رہتے ہیں، وہ بھی پٹھان ہیں، ہم بھی پٹھان ہیں الحمدللہ۔ تو دوسرے سردار ہیں، عباسی ہیں، کرلال ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں ایبٹ آباد میں جہاں رہتا ہوں۔ ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اگر میں انڈیا سے آ کر یہاں رہتا ہوں، اگر میں کلکتہ یا بمبئی سے آیا ہوا ہوں، تو یہ لوگوں کو پتہ ہے، اسی وقت چل جائے گا یہ انڈیا سے آیا ہوا ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، تو اس لیے میں یہاں رہتا ہوں۔ کلکتہ بمبئی والا تو یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ یہی بات پورے پاکستان میں، انڈیا سے کہیں دہشت گردی آئے، ہم اپنے محلوں میں انہیں رہنے دیں گے؟ اس میں فوج کی یا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انڈیا سے کوئی آدمی آ کر ہمارے محلوں میں نہیں رہ سکتا۔ ذرا سی اس نے مشکوک حرکت کی تو محلے والے خود اسے جان سے مار دیں گے، پولیس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بھائی یہاں پر انڈیا کا کوئی جاسوس، افغانستان کا کوئی دہشت گرد آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ مریم نواز کا ایک جلسہ ہوا تھا، یہ جو دہشت گردی ہے پتہ نہیں ہے، تو اس طرح کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ میں نہیں کہتا دہشت گردی جو ہے اس کو اللہ کرے یہ ختم ہو جائے، اس کے مختلف اسباب ہیں، کسی اور ولاگ میں اس پہ بات کروں گا۔ اب یہ محسن دراوڑ، اس کو بھی غدار کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ ذرا لازمی سنیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر میں کیا کہا، یہ میں آپ کو اس کا اہم ترین حصہ سناتا ہوں۔ میرے خیال میں اس بنیاد پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا یہ حصہ ذرا سنیے۔ نہیں سمجھتا میرے محترم دوستو، اپنے ملک کا تو یہ حال ہے، انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند۔ ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا، چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے۔ وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے۔ اب مولانا صاحب اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور خدا کی قسم 1 انچ بھی اس میں مولانا صاحب کا سخت ناقد ہوں۔ میں نے مولانا صاحب کی ہزاروں تقریریں سنی ہیں، اور مولانا صاحب کا مجھ سے بڑا مخالف شاید ہی کوئی ہوگا۔ میں مولانا صاحب کے دیکھیں، مفتی محمود رحم اللہ سے ہم بہت عقیدت رکھتے ہیں، ہم پی کے لوگ انہیں دیکھیں، یہ جو فتنہ قادیانیت ہے اس حوالے سے غلام غوث ہزاروی وہ ہمارے علاقے کے تھے، وہ تھے، اور وہ بھی مفتی محمود صاحب کے دستے کے سب سے اہم لوگوں میں سے ان کا نام آئے گا۔ جہاں بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو غلام غوث ہزاروی صاحب کو آپ نہیں بھولیں گے۔ اچھا، مفتی محمود صاحب کے کے لوگ آپ یقین کریں بے حد عزت کرتے ہیں مفتی محمود صاحب کی، اور مولانا فضل الرحمان کو وہ ووٹ نہیں دیتے۔ ہم سب ہمارے بزرگوں سے، ہم مولانا دیکھیں مفتی محمود صاحب جو ہیں ان کو تو اپنا رہبر مانتے رہے ہیں، ہمارے بزرگ بھی مانتے رہے ہیں۔ ہم کے میں جتنے لوگ بھی ہیں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 90% لوگ مفتی محمود کے حوالے سے ان کا بہت ہی احترام کرتے ہیں، مولانا صاحب کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ مولانا کے نہیں۔ بھائی مذہبی حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب کو مدارس والے، مولانا اپنے مدارس کے لیے کبھی آواز تو اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ مدارس میں پڑھنے والے جو ہمارے بچے ہیں ان سب کو یہ گوگ جان سے مار دیں، اور کوئی ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائے گا۔ APS میں جو بچے شہید ہوئے وہ شہید نہیں ہوئے، ان کی شہادت کی بات تو کوئی نہیں کرتا۔ 80,000 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر جنازوں پہ، ایک تو ایسا بھی واقعہ پیش آیا، وہ جب عمران خان سے پہلے، عمران خان سے بھی پہلے، مشرف کے دور میں، زرداری کے دور میں امریکہ نے حملہ کیا
آپ اندازہ کریں ایک مدرسے پر حملہ کیا، اور وہ تھا بھی شب معراج ہی تھی غالباً. تو شب معراج کے موقع پر بچے صبح 2-2:30 بجے روزہ رکھنے کے لیے، تہجد کے لیے بچے اٹھے، اور 80 بچے وہ مدرسے میں پڑھنے والے، ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. اگلے روز ان بچوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، جنازے پر حملہ کر دیا، جنازے والے بھی شہید کر دیے. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب بھی اس وقت نہ بولے. ایسا KPK میں ہوتا رہا ہے. آج مولانا صاحب کو کچھ احساس ہوا ہے، مولانا بولا ہے. ہم تو مولانا کے مخالف ہیں. سیاسی والے سے KPK کے لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں. مولانا کو بالکل سیاست سے نکال دیا ہے. عمران خان کو ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں. سارا KPK عمران خان کو، یہ جیسے کرتے ہیں کریں. KPK نے جو سیٹیں انہوں نے لی، یہ بھی بیمانی کی سیٹیں ہیں. ایک سیٹ بھی KPK سے کوئی نہیں. KPK کے عوام 100% اپنی سیٹ سے عمران خان کو جتواتے ہیں. یہ سچ ہے. میں اکیلا اگر نہ بھی دوں، میرے خاندان کا ہر آدمی، میرے خاندان 200-250 لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اسے دیں گے. میں نہ بھی دوں کوئی حرج نہیں. اس کو کرتے ہیں. اور مولانا تو سیاست سے آؤٹ کر دیے KPK کے لوگوں نے. آج مولانا صاحب نے، اور یہ مولانا دوبارہ انٹری ہوگی، اب KPK کے لوگ مولانا کو ووٹ دیں گے. کچھ لوگ اس تقریر کی وجہ سے ووٹ دیں گے. کیوں دیں گے؟ اس لیے دیں گے کہ مولانا نے سچ کہا ہے. آج سچ کا آگے سنیں کیا کہا، ذرا سنیں ایک لفظ. یہ سنا آپ نے، ذرا آگے سنیں مولانا نے. اور یہ میں نے آپ کو اس لیے سنوا رہا ہوں، یہ آپ نے پورا سننا ہے. وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں. ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا. اس وقت پاکستان محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے. اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں. آج بھی ہر طرف خون بہ رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ انسانی حقوق کے علمبردار کا دعویٰ کرو، تم لاکھ کہو کہ ہم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ پاکستان ہم امریکہ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم دوبارہ انگریز کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم یورپ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے. علماء اسلام لڑے گی. خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، جب تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے یہ جو جملے غور سے سنیں، یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کرو. ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کی روح سے ایک پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کی نمائندہ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی قوت کو مضبوط کرے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں، عوام کو طاقتور بنائیں. لیکن آج ہماری پارلیمنٹیں وہ مقتدرہ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور عوام کو کمزور بنا رہے ہیں. پاکستان کے عوام آج کوئی اختیار نہیں رکھتا. پاکستان کے 26 کروڑ عوام، ان کے بالکل حقوق سلب ہیں. اور یہ حکمران مولانا صاحب خود پر بھی تنقید کر رہے ہیں. یہاں پر مولانا نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کا پارلیمنٹ جو کہ نمائندہ ہے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا، وہ 26 کروڑ عوام کے حوالے سے کوئی بھی بات بھی نہیں کرتا. صرف مقتدرہ کی طاقت مضبوط، اپنے خریدے ہوئے اپنے ٹٹو ججوں کو لگاؤ، اپنے ٹٹو ججوں کو ہائی کورٹ میں لگاؤ، سپریم کورٹ میں بناؤ، آرمی میں اپنی پسند کے جرنیلوں کو ترقی دو، پولیس میں اپنی پسند کے پولیس آفیسر کو ترقی دو، اور پورے ملک کے عوام کو اپنا غلام بناؤ.
ہم نے یہ پارلیمنٹ آپ ووٹ دیتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اور آپ جن کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آج آپ کو غلام بنانے کی فکر میں ہیں۔ آپ اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتے، آپ رو نہیں سکتے، آپ چلا بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے، اچھا ہے یا برا ہے یہ تو اللہ، ایک نوجوان کو ایک وڈیرا کاٹن کے کپڑے ہیں، ایسے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، پنجابی بول رہے ہیں، لاہور کا شاید واقعہ ہے یا پنجاب کا ہے، پنجابی بول رہے ہیں۔ پنجابی میں وہ اتنی، اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل ہے اور آگے ایک لڑکا ہے، اسے ایک تھپڑ مارا، 2 تھپڑ مارے، ظاہر ایک ہاتھ میں پسٹل ہے، اس بندے کے منہ سے جس کو مار رہا ہے پتہ نہیں، اب قانونی طور پہ اگر اس نے کوئی گناہ ہی کیا ہوا ہے تو اسے سزا دو، لیکن جس بے دردی سے اسے تھپڑ مارے اور آخر میں وہ پسٹل جو ہے وہ پسٹل کا بٹ مارا، وہ بچہ آگے سے منتیں کر رہا ہے، بھائی بھائی کہہ رہا ہے، او بھائی رب دی خدا دا واسطہ میری گل سن لے، او بھائی خدا دا واسطہ مینوں کسی دی آواز نہیں آ رہی، میرا کان پھٹ گیا جی، یہاں سے خون بہ رہا ہے۔ وہ اندھا دھند اسے اور بھی دفعے مارتا ہے۔ عام آدمی کی اس وقت یہی عادت ہے۔ ایسا بھی اس ملک میں، وہ کلپ اب آپ نے دیکھا ہے یا نہیں، فیس بک پہ کہیں میں نے دیکھا ہے، مجھے تو رونا آ رہا تھا۔ اب آگے سنے مولانا فضل الرحمان نے اور کیا کہا۔ مولانا نے لوگوں کے حق کے لیے آج بات کر دی، اور مولانا نے غلطیاں بہت کی ہیں۔ اس ہائیبرڈ رجیم کو، اس حرام خور رجیم کو لانے والا یہی مولانا ہے۔ اب مولانا کو شاید یہ احساس ہو گیا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا ہے۔ سنیں آگے۔ ووٹ ڈالتا ہے لیکن عوام کا ووٹ منظر عام پر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا۔ گلگت میں الیکشن ہوا اور ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں جمعیت علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیت رہا تھا، اس کے بکسے دریا میں ڈال دیے گئے۔ اب بتاؤ دریا میں بکسے کہاں ڈھونڈیں، ووٹ کہاں سے گنے؟ اب اس قسم کے عوام کے جب حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس کے حق کے بیعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور پارلیمنٹ عوام کے حق کی جنگ نہیں لڑے گی، وہ مقتدرہ کو طاقتور بنانے کی جنگ لڑے گی، جو دھاندلیاں کراتی ہے، جو نتیجے تبدیل کراتے ہیں، جو عوام کے ووٹ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی مرضی کے نتائج سامنے لاتے ہیں، ان کو طاقتور بنائے گی۔ پھر فساد کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑے اہل لوگ ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی اندر کہتا ہے کہ ہم واقعی جیتے ہوئے ہیں، اس لیے یہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ قرضوں کے لیے استعمال ہوگا، امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوگا، یورپ کے مفادات کے لیے استعمال ہوگا، عالمی مالیاتی اداروں کے مفاد کے لیے استعمال ہوگا۔ جب پاکستان کا شہری یہ سمجھے گا کہ میرا پیسہ، میرا ٹیکس وہ میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ کیوں کر آپ کو ٹیکس ادا کرے گا؟ پھر گلہ کرتے ہو کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، تم سے پاکستان کا نہ امن سنبھالا جا اب آپ اندازہ کریں، پیٹرول کی پرائسز میں 200 روپے سے زیادہ آپ سے لیویز لی جا رہی ہے، باقی ٹیکسوں کو چھوڑ کے 200۔ پاکستان میں اب بھی پیٹرول کی پرائس 60-70 روپے سے اوپر نہیں ہے۔ ٹیکس وغیرہ لگا کے 100 روپے میں آپ کو پیٹرول ملنا چاہیے، کتنے کا ملتا ہے؟ یہ سارے ٹیکسز ہم دیتے ہیں، ان سے عیاشیاں ہوتی ہیں، عاصم منیر، شہباز، زرداری، ان کی عیاشیاں، ان کا طرز زندگی آپ دیکھو، ان کی گاڑیاں، ان کے طیارے، ان کے محلات، یہ آپ کے اور میرے ٹیکس ہے۔ اور یہ ٹیکس دیتے ہیں کہ اس ملک میں عدل کا نظام ٹھیک کریں، امن و امان بہتر کریں، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اتنا زیادہ پیسہ، اتنا پیسہ دنیا میں کسی ملک میں اپنے عوام پر اتنا زیادہ ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ ایک ملک ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ دیکھیں پاکستان میں، پاکستان کی GNP $1700، اس حساب سے ہم سے ٹیکس لو۔ امریکہ کی کتنی ہے؟ $98,000 پر کیپٹا انکم۔ امریکہ میں $98,000 اور پاکستان میں $1,700۔ یہ میں سالانہ بات کر رہا ہوں۔ اور پاکستان میں ٹیکس امریکہ والے جہاں $98,000 جہاں پر ہے، وہاں سے کم ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ جن کی پر کیپٹا انکم $98,000 ہے، وہاں ٹیکس لیا جاتا ہے تھوڑا بہت، تو اس عوام کو صحت، علاج، انصاف،
और उसको क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़, ये सारी सहूलतें मुयस्सर हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर भी जो फ़ौज को टैक्स से ही करके उनको तनख्वाहें भी दी जाती हैं, उनके मुल्क में भी फ़ौज को तनख्वाहें तो दी जाती हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम 1700 और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स, और पाकिस्तान में अवाम को क्या हकूक़ मिलते हैं आप बताएं? आपको इंसाफ मिलता है, आपको सेहत की, तालीम की, बाकी सारी सहूलियात, आपके रोड, ये सारी चीज़ें आपका हक़ हैं। आपको ये सारी सहूलतें, आपको इंसाफ आपको मिल रहा है, मेरिट का निज़ाम आपको मिल रहा है, जॉब्स देना, अगर जॉब नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पेंशन दो, अमेरिका में मिलती है। या तो जॉब दो, आपको जॉब मिलती है, जॉब नहीं मिलती तो बेरोज़गार होने के लिए आपको खाने पीने के लिए कुछ मिलता है। वो भाई हम जानवरों के मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पर इंसानों का मुआशरा तो ये कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, और इस हाल में हमें पहुँचाने तक ये करप्ट हुक्मरान हैं। आप शहबाज की टाई देखें, उसकी सूट की कीमत क्या है। अच्छा, बलूचिस्तान में जिन शहीदों की ये बात कर रहे हैं, लाशें गिरी हैं, पुलिस वाले और हमारे फ़ौज के बच्चे शहीद हुए हैं। वज़ीर आला जाता है और आर्मी चीफ जाता है, जाते कहाँ हैं? वज़ीर आला हाउस में। वहाँ पर वो बलूचिस्तान के तीतर और क्या कहते हैं, बलूचिस्तान की सजी देसी और तीतरों की सजी, वो एक वो कहते हैं जी, और 30 डिशों के साथ वहाँ पर ये वज़ीर आज़म इसके साथ और आर्मी चीफ और उसके साथ जो बाउ लश्कर जाता है, 30 डिशों की एक ज़ियाफ़त होती है, जाम चलते हैं, खाते हैं, और क्या कहते हैं, बलोच का तीतर फ्राई कर के खा रहे हैं, और अपने शहीदों के जनाज़ों को उनके ताबूत देखने के लिए भी नहीं गए। हमारे फ़ौज के, हमारा न वज़ीर आज़म गया न आर्मी चीफ गया, और यहाँ आकर कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज की तौहीन की, और ये मुकाबले बर्दाश्त नहीं है। ख़ुद आपने शहीद होने वालों की ये इज़्ज़त की कि जो हमारे फ़ौज के और पुलिस की ज़ियारत में बच्चे शहीद हुए, ये वहाँ जाकर उनके जनाज़ों पर भी नहीं गए। आज वहाँ के लोग जिनके लवाहिकीन मरे, अच्छा वो उनकी मैयतें भी एम्बुलेंस पर नहीं लाए, वो कचरे की तरह गाड़ियों पे लोड करके उनकी मैयतें और उनके वर्सा खुद लाए, उनकी लाशें भी नहीं लाई। आगे मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, ये भी सुन लें। न तुमसे पाकिस्तानी मईशत ठीक हो रही है, फिर सिर्फ धांधली की बुनियाद पर हुकूमत करोगे ना? वैसे तो आप अवाम में नहीं है, फिर तो धांधली की हुकूमत को अगर हमने 2018 में तस्लीम नहीं किया था, तो हमने 2024 के इलेक्शन में भी इंतजामिया को दिया जा रहा है। और मैं पंजाब हुकूमत से बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि अगर 2-4 FIR कटने की वजह से वो आदि मुजरिम ठहरता, 10 करोड़ मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी, क्या इस दिन के लिए मेरी बहनों ने और मेरी बेटियों ने अपने इज्जतें कुर्बान करके ये वतन हासिल किया था? तुम्हें उनकी इज्जतों से हया नहीं है, तुम्हें उन जवानों के खून से हया नहीं आई जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जाने दी, आजादी। ये सारी तकरीर है मौलाना साहब की, ये आपने सुन ली। अब इसी तकरीर में एक जगह मौलाना साहब ने जिस ऐसे पर इन्होंने एतराज़ उठाया, और सिर्फ इन दो जुमलों के क्लिप बनाकर वायरल करके पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त जो मैं कहूँगा ये हाइब्रिड निज़ाम के कुत्ते हैं जो मौलाना साहब पर भौंक रहे हैं। मौलाना साहब ने ऐसी तकरीर पूरी ज़िंदगी में नहीं की, हक अदा किया है पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा होने का। ये ज़रा सुने, मैं पहले ही आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं मौलाना साहब के सख्त खिलाफ़ हूँ। मैंने कभी मौलाना साहब को वोट में नहीं देता, और मैं देना भी नहीं है, अब भी नहीं दूँगा। लेकिन इस हवाले से ये जो तकरीर है, इस हवाले से जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो गलत कर रहे हैं। मौलाना साहब ने कोई गलती, और मौलाना साहब को कत्ल की धमकियाँ दे रही हैं कि उन्हें जान से मार दो इन्हें, ऐसे भी कुछ क्लिप चल रहे हैं यहाँ पर। मौलाना ने कहा है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और मौलाना अगर मर्द का बचा हुआ तो वो माफ़ी मांगेगा भी नहीं, उसने कोई गलत बात की नहीं है, माफ़ी किस बात की। ये सुने आगे क्या कहा। ये वो ऐसा, मैं अब आपको सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये वो ऐसा है जिस पर सबसे ज़्यादा मौलाना ने क्या कहा है, सुनो। कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है।
तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैं कानून साजियां हो रही है पार्लियामेंट। ये है बात के वो कह जो भी कहा है आपने सुन लिया। मैंने पूरी तकरीर के एम से आपको सुनवा दिए हैं। अब मज़ीद मेरे ख्याल में मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब ने ये जो आखिरी हिस्सा जिसको मुतनाज़ बनाया गया, मैं आपको इसकी एक मिसाल देकर फिर बात ख़त्म कर दूँगा। ईरान में 4 माह से जंग है, शदीद जंग है। गुज़श्ता रोज़ भी अगले व्लॉग पे मैं इंशाल्लाह ईरान के पूरे हाल आपकी खिदमत में रखूँगा। नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो होगा वो ईरान से मुताल्लिक़ होगा। ईरान की तमाम आला फौजी क़यादत, उनके तमाम बड़े जर्नल शहीद हुए, तमाम जर्नल शहीद हुए। कुछ आम लोग भी शहीद हुए हैं। वो स्कूलों पे हमले हो रहे हैं। अमेरिका वालों ने आज रात को भी कहते हैं, आज रात को सबसे बड़े हमले हुए हैं। एक रात में 400 हमले हुए हैं ईरान के 9 शहरों पर। ईरान के 9 शहरों पर एक रात में 400 हमले हुए हैं। तो इसका मतलब है काफ़ी लोग शहीद हो रहे हैं। और अमेरिका वाले जो टारगेट करते हैं, ज़ाहिर है वो फौजी मराकज़ को टारगेट करते होंगे। पहले दिन ही जब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, ईरान की आला क़यादत, उसका ख़ानदान, उसके बेटा, उसका बहू, उसकी बहू, पूरे का पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। हुआ या नहीं हुआ? आम लोग शहीद होते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में हम आम लोग, आम सिपाही, गरीब आदमी, फ़ौज का सिपाही, पुलिस का सिपाही शहीद होता है, आम गरीब आदमी शहीद होता है। आसम मुनीर को भी शहीद हो जाए, हमारा कोई एक जनरल भी शहीद हो जाए, कभी वज़ीर आज़म भी शहीद हो जाए, कोई इस मुल्क का सदर बेगैरत भी शहीद हो जाए, ये शहीद नहीं होते। देखें, ये बात सोचने की है। आप मुझे बता दें किसी एक जनरल जो जनरल शहीद हुआ हो। एक जनरल, तुम हमारे बच्चों को शहीद कराते हो, हम उन बच्चों की अजमत को सलूट करते हैं, वो हमारे दिलों में रहते हैं जो शहीद होते हैं। लेकिन तुमने इस मुल्क में ये हाइब्रिड निज़ाम, ये फाइबर्ड निज़ाम, ये फलाना निज़ाम, इस मुल्क में ऐसे निज़ाम ले आए हो कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस मुल्क पर ऐसे नाअहल और जाए लोगों को, ऐसे जालिम चोरों ढक्कों को इस मुल्क के ऊपर तुमने मुसल्लत कर दिया है। इस मुल्क में महंगाई देखो, पेट्रोल की प्राइसेस देखो, बेरोज़गारी देखो। कोई आदमी अपनी ज़िंदगी से इस मुल्क के 2-4% जो हराम खाने वाले हैं, उनके पास इतना पैसा है, वो तो याशियाँ कर रहे होंगे। एक आम मुतवसत दर्जे का आदमी खुदा की कसम शदीद कर्ब में है, शदीद अजियत में है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो अपने बच्चों को नहीं खिला पिला सकता, नहीं पढ़ा सकता, अच्छे तरीके से अपना इलाज नहीं करवा सकता। आप एक आम आदमी के वाले से बात करते हैं, जो आम दोस्त मुझे देखते हैं, आप बताएं ये मैं गलत कह रहा हूँ? आपको इलाज, मुआवजा, तालीम, सेहत की सारी सहूलतें आप मुतमन हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल में मोटरसाइकिल है तो उसमें भी पेट्रोल तो डालना है। तो इन हुक्मरानों की इन पॉलिसी से आप मुझसे संतें बंद हो गई। बैरूनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आई। चीन की हमसे दोस्ती थी, सीपैक मुकम्मल बंद, मुकम्मल तौर पे सीपैक बंद कर दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सीपैक के हवाले से, ईरान के हवाले से बात करूँगा, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करूँगा, और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान पर भी हमला होने लगा है। और मेरे ख्याल में रशिया और चाइना के हवाले से बात करूँगा इस जंग में, वो भी अब कूदने लगे हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली का मुस्तकिल हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज़।